اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی ایک پیش گوئی 1880 کی انی معین من ارادہ احانت کا ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی احانت کروں گا جو تیری احانت کا ارادہ کرے گا۔ خاکسار نے بیان کیا کہ یہ پیش گوئی 1880 کی ہے، یعنی اس وقت کی ہے جب آپ علیہ السلام کا کوئی دعوی مجدد ہونے کا یا مہدی ہونے کا یا مسیح موعود ہونے کا نہ تھا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ یہ ایک ایسی پیش گوئی ہے جو معاندین احمدیت افراد، گروہ اور اقوام کو یاد رکھنی چاہیے۔ یہ ایک نہایت پرشوقت پیش گوئی ہے۔ اس کا ظہور مختلف پیرایوں میں مختلف افراد، گروہ اور اقوام پر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جس کسی نے اس سلسلہ عالیہ احمدیہ کو ذلیل کرنے کی کوشش کی وہ خود ذلیل اور ناکام ہوا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار اس پروگرام میں اس مذکورہ پیش گوئی کی صداقت کے ثبوت میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دو اور پیش گوئیاں پیش کر رہا ہے۔ 1891 میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے دعوی امام مہدی اور مسیح موعود اور وفات مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ثبوت میں کتاب اضالہ و خام لکھی اور شائع کی۔ آپ علیہ السلام نے اس کتاب میں ایک پیش گوئی اللہ تعالیٰ کی زیر ہدایت لکھی۔ اس ایک پیش گوئی کی عبارت دراصل دو پیش گوئیوں پر مشتمل ہے، اور وہ ایک پیش گوئی عالمگیر جماعت احمدیہ میں بہت اچھی طرح مشہور و معروف ہے، لیکن اس ایک پیش گوئی کے تسلسل میں آپ علیہ السلام نے ایک اور پیش گوئی کی جو ایک تیسری پیش گوئی ہے۔ وہ تیسری پیش گوئی عالمگیر جماعت احمدیہ میں زیادہ مشہور و معروف نہیں ہے، لیکن یہ ایک نہایت عجیب بات ہے کہ تیسری پیش گوئی پہلی دو پیش گوئیوں کو قوت دے رہی ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ وہ تینوں پیش گوئیاں ایک دوسری اور تیسری پیش گوئی کو قوت دے رہی ہیں۔ اس سلسلہ کی پہلی پیش گوئی جو زیادہ مشہور و معروف ہے وہ اس طرح ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور ابھی چند روز کا ذکر ہے کہ ایک شخص کی موت کی نسبت خدائے تعالی نے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدائے تعالی نے اعداد تہجی میں مجھے خبر دی جس کا ماحصل یہ ہے، قلبن یموتو علی قلبن، یعنی وہ کتا ہے اور کتے کے عدد پر مرے گا، جو 52 سال پر دلالت کر رہے ہیں، یعنی اس کی عمر 52 سال سے تجاوز نہیں کرے گی، اور جب 52 سال کے اندر قدم دھرے گا تب اسی سال کے اندر اندر راہی ملک بقا ہوگا۔ سامعین و ناظرین کرام، پاکستان کے سابق وزیر اعظم بھٹو نے 1974 میں ایک ڈرامہ رچاتے ہوئے جماعت احمدیہ کے خلاف پاکستان کی قومی اسمبلی کے ذریعہ، جس کے ممبران کے بارے میں بعد میں پاکستان کے ڈکٹیٹر ضیاء نے انہیں زانی، فاسق اور فاجر اور شرابی وغیرہ کے خطابات دیتے ہوئے ایک پیپر شائع کیا۔ ہاں، اس اسمبلی کے ذریعہ ایک انتہائی ظالمانہ فتویٰ تکفیر جاری کروایا، اور جب یہ واقعہ ہو گیا تو عالمگیر جماعت احمدیہ کی نظر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مذکورہ پیش گوئی پر پڑھنی شروع ہوئی، اور عالمگیر جماعت احمدیہ نے اس مذکورہ پیش گوئی کے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ جب بھٹو 52 سال کے اندر قدم دھرے گا تو پھر وہ قہر الہی کا عبرتناک نشان بن جائے گا، اور جب بھٹو نے 52 سال کے اندر قدم دھرا تو مولویوں نے بہت شور مچایا کہ بھٹو کی موت کو کم از کم 1 سال کے لیے ٹال دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا پورا ہونا تھا، اور پاکستان کے ڈکٹیٹر ضیاء کی اپنی کوئی مجبوری بھی ہوگی، لہذا بھٹو کو 52 سال کے اندر قدم دھرتے ہی پھانسی دے دی گئی۔ سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ذوالجلال کا یہ قہری نشان کمال آفتاب کے ساتھ پورا ہوا، اور عجیب بات یہ ہے
کہ پاکستان کی فوج کی طرف سے بھٹو کی موت کے بارے میں جو خفیہ کوڈ استعمال کیا گیا وہ یہ تھا کہ کالے کتے کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ اور جب اس نشان کا ایک حصہ پورا ہو گیا تو پھر عالمگیر جماعت احمدیہ کی توجہ اس طرف پھیری گئی کہ یہ پیش گوئی دراصل ایک نہیں دو پیش گوئیاں ہیں۔ یہ کہ کلبن یموتو علی کلبن، یہ کہ کتے پر کتا مرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ قہری نشان ایک دوسرے دشمن احمدیت کی ذات پر پورا ہوا، اور وہ یہ کہ پاکستان کا فوجی ڈکٹیٹر ضیاء ہوائی جہاز کے حادثہ میں ہلاک ہوا۔ سامعین و ناظرین کرام، اس کے بعد خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ عبارت پیش کر رہا ہے جو آپ علیہ السلام نے مذکورہ پیش گوئی کی عبارت کو جاری رکھتے ہوئے لکھی، اور یہ عبارت ایک انتباہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتباہ ہے اس قوم کے نام جو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تکذیب پر ڈٹی ہوئی ہے۔ اس قوم کا ارباب اختیار و اقتدار اس طرح جرم کا ارتکاب کر رہا ہے کہ گویا اس دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے۔ ظالم اور مجرم لوگوں نے غریب عوام کا کچومر نکال دیا ہے۔ اب خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تیسری پیشگوئی کی عبارت پیش کرتا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب اعزاء اللہ میں لکھتے ہیں، ہمارا گروہ ایک سعید گروہ ہے جس نے اپنے وقت پر اس بندہ معمور کو قبول کر لیا ہے جو آسمان اور زمین کے خدا نے بھیجا ہے، اور ان کے دلوں نے قبول کرنے میں کچھ تنگی نہیں کی کیونکہ وہ سعید تھے اور خدا تعالیٰ نے اپنے لیے انہیں چن لیا تھا۔ عنایت حق نے انہیں قوت دی اور دوسروں کو نہیں دی، اور ان کا سینہ کھول دیا اور دوسروں کا نہیں کھولا۔ سو جنہوں نے لے لیا انہیں اور بھی دیا جائے گا اور ان کی بڑھتی ہوگی، مگر جنہوں نے نہیں لیا ان سے وہ بھی لیا جائے گا جو ان کے پاس پہلے تھا۔ بہت سے راست بازوں نے آرزو کی کہ اس زمانہ کو دیکھیں مگر دیکھ نہ سکے، مگر افسوس کہ ان لوگوں نے دیکھا مگر قبول نہ کیا۔ ان کی حالت کو میں کس قوم کی حالت سے تشبیہ دوں؟ ان کی نسبت یہی تمثیل ٹھیک آتی ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے وعدہ کے موافق ایک شہر میں اپنی طرف سے ایک حاکم مقرر کر کے بھیجا تا وہ دیکھے کہ در حقیقت مطیع کون ہے اور نافرمان کون، اور تا ان تمام جھگڑوں کا تصفیہ بھی ہو جائے جو ان میں واقع ہو رہے ہیں۔ چنانچہ وہ حاکم عین اس وقت میں جب کہ اس کے آنے کی ضرورت ہی آیا، اور اس نے اپنے آقائے نامدار کا پیغام پہنچا دیا اور سب لوگوں کو راہ راست کی طرف بلایا اور اپنا حکم ہونا ان پر ظاہر کر دیا، لیکن وہ اس کے ملازم سرکاری ہونے کی نسبت شک میں پڑ گئے۔ تب اس نے ایسے نشان دکھلائے جو ملازموں سے ہی خاص ہوتے ہیں، مگر انہوں نے نہ مانا اور اسے قبول نہ کیا، اور اس کو کراہت کی نظر سے دیکھا اور اپنے تئیں بڑا سمجھا، اور اس کا حکم ہونا اپنے لیے قبول نہ کیا، بلکہ اس کو پکڑ کر بے عزت کیا، اس کے منہ پر تھوکا اور اس کے مارنے کے لیے دوڑے اور بہت ہی تحقیر و تذلیل کی اور بہت سی سخت زبانی کے ساتھ اس کو جھٹلایا۔ تب وہ ان کے ہاتھ سے وہ تمام آزار اٹھا کر جو اس کے حق میں مقدر تھے اپنے بادشاہ کی طرف واپس چلا گیا، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کا ایسا برا حال کیا کسی اور حاکم کے آنے کے منتظر بیٹھے رہے اور جہالت کی راہ سے ایسے خیال باطل پر جمے رہے کہ یہ تو حاکم نہیں تھا بلکہ وہ اور شخص ہے جو آئے گا جس کی انتظاری ہمیں کرنی چاہیے۔ سو وہ سارا دن اس شخص کی انتظار کیے گئے اور اٹھ اٹھ کر دیکھتے رہے کہ کب آتا ہے، اور اس وعدہ کا باہم ذکر کرتے رہے جو بادشاہ کی طرف سے تھا، یہاں تک کہ انتظار کرتے کرتے سورج غروب ہونے لگا اور کوئی نہ آیا۔ آخر شام کے قریب بہت سے پولیس کے سپاہی آئے جن کے ساتھ بہت سی ہتھکڑیاں بھی تھیں، سو انہوں نے آتے ہی ان شریروں کے شہر کو پھونک دیا اور پھر سب کو پکڑ کر ایک ایک کو ہتھکڑی لگا دی اور عدالت شاہی کی طرح
بجرم عدولی حکمی اور مقابلہ ملازم سرکاری چلان کر دیا، جہاں سے انہیں وہ سزائیں مل گئیں جن کے وہ سزاوار تھے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، سو میں سچ مچ کہتا ہوں کہ یہی حال اس زمانہ کے جفاکار منکروں کا ہوگا، اور ہر یک شخص اپنی زبان اور قلم اور ہاتھ کی شامت سے پکڑا جائے گا۔ جس کے کان سننے کو ہوں سنیں۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔